میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ ہماری اکانومی انڈاکومنٹڈ ہے. نریندر مودی کی اکانومی تو بہت حد تک ڈاکومنٹڈ ہے نا, وہاں پہ بھی انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. یہ نہیں ہے کہ اتنے دو تین نہریں بہ رہی ہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ دیر آن اے پاتھ فار دا ڈیجیٹائزیشن. اور میں خبر آپ کو دیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملکی برآمدات کو $60 ارب سالانہ پر پہنچانے کا ہدف دے دیا. اسلام آباد میں آج کل کچھ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید پاکستان جو بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں اس پہ نظر ثانی کر رہا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج چین کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے. اپنے اس دورے کے دوران وہ $15 ارب کے توانائی قرض کی ری شیڈیولنگ پر بات چیت کریں گے. اور بہت ممکن ہے کہ کچھ ہی ماہ میں, بلکہ اگلے بہت ہی مستقبل قریب میں آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان بھارت کو ایک نام بھجوائے کہ جی ہم اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو دوبارہ ہائی کمشنر لیول پہ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہے جی ہمارا نام جو کہ ہمارے نئے ہائی کمشنر ہوں گے تو آپ کائنڈلی ایگریما دے دیجئے. تو یہ پاکستان ایک پہل کرے گا. اب اس کے کیا ریپرکشنز ہیں, آئی ایم شور حکومت نے سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کر رہی ہوگی, کیونکہ کافی جو خبر ہے گرم ہے اسلام آباد کے سفارتی اور سیاسی حلقوں میں. تو لگتا کچھ یہی ہے کہ حکومت اس سے پہلے کہ تجارت کو باقاعدہ طور پہ بحال کرے, انہوں نے یہی سمجھا کہ پہلے جو سفارتی تعلقات ہیں اس کو پہلے ان کو سفیر کے لیول پہ لانا چاہیے, جو کہ ہم نے ڈاؤن گریڈ کیے تھے 5 اگست 2019 کے بعد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں 7 اگست کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ تمام فیصلے کیے گئے تھے کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کریں گے اور تجارت بھی ختم کریں گے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا 14 فروری 2019 کو, تو اس کے بعد پھر بھارت نے ہمیں ہمارا جو موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا تھا, اور ہماری جو امپورٹس تھیں پاکستان سے اس پہ تقریباً 200% ڈیوٹیز لگا دی تھی, جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہیں. ابھی جو فیصلہ ہوا تھا اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان اوور ری ایکٹ کر رہا ہے, شاید یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ٹھیک ہے تجارت بھی آپ نے بند کر دی لیکن ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بھارت سفراء کا اور ہائی کمشنرز کا موجود ہونا ایک دوسرے کے کیپٹل میں بہتر ہوتا ہے. لائنز آف کمیونیکیشن اوپن رہتی ہیں, اور ایک اگر کوئی ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے تو پھر سفیر ہی تھوڑا سا ایکٹیو ہوتے ہیں, ہائی کمشنرز ہی اس ڈیڈ لاک کو توڑنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میرے خیال میں اب پاکستان اس حکومت تو یہ آسانی سے کہہ سکتی ہے کہ جی پچھلی حکومت نے اوور ری ایکٹ کیا تھا, یہ پالیسی ہی غلط تھی کہ آپ نے ڈاؤن گریڈ کیا, کیونکہ یہ ان کی پالیسی نہیں تھی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے, یہی پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں ہیں, انہوں نے آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو اس وقت اقدامات لیے تھے حکومتیں, تو ان اقدامات کو انہی پارٹیوں نے انڈورس بھی کیا تھا. تو لیکن اب چونکہ بہت عرصہ گزر گیا ہے, ایک امپاس سا ہے اور بات آگے بڑھ بھی نہیں رہی. پھر پاکستان میں کچھ لابیز ایسی بھی ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ بس سب یہ معاملہ رفع دفع ہو اور ہم آگے بڑھیں. تو اس وجہ سے اب یہ پہلا قدم اٹھایا جا رہا ہے. ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ معاملات کیسے آگے چلیں گے. ٹریک 2 بھی شروع ہو چکا ہے اور اس کی ایک ملاقات بھی حال ہی میں خلیجی ملک میں ہوئی ہے. اب وہ ٹریک 2 کا میں ذاتی طور پہ تو کوئی اتنا مجھے امید نہیں رہتی, کیونکہ یہ دونوں سائڈ سے لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی پوزیشنز بس دہرا کے نکل جاتے ہیں. تو یہ ایک جنکٹی ہوتا ہے, نشستن گفتن برخاستن والی بات ہوتی ہے. تو اس سے تو مجھے کچھ امید نہیں ہے. لیکن ہاں البتہ اگر جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں
کہ انگیجمنٹ ضروری ہوتی ہے، اور وہ اگر جو بھارت نے اقدامات لیے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد، یہ یاد رہے کہ کشمیر کی ایکویشن کو بھارت نے مشکل بنایا ہے، اس میں پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے. تو اب بھارت کو بھی کوئی پہل کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح یہ جو اس وقت ایک گریڈ لاک سا ہے، کس طرح اس سے نکلا جائے. ٹھیک ہے، ہائی کمشنر بھی چلے جائیں گے، ہمارے ہائی کمشنر بھی چلے جائیں گے، وہاں سے ہائی کمشنر بھی آ جائیں گے کچھ عرصے کے بعد، لیکن پہل بھارت پاکستان ہی کو لگتا ہے کرنی پڑے گی. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کسی نہ کسی حد کہ ہماری کوئی شاید پالیسی ہی نہیں ہے. کہہ رہا تھا کہ کسی ایونٹ کو گلوبل ایونٹ کیسے بنانا ہو، یہ تو آپ کو انڈین سے سمجھنا پڑے گا. وہ کیسے؟ کہ تنزانین گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں وہ بجٹ اناؤنسمنٹ دیکھنے آئے ہیں. اب انڈیا کیا کر رہا ہے؟ جب انڈیا کی جو فارن فائنانس منسٹر صاحبہ ہیں میڈم نرملا، وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بتا رہی ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ بجٹ کیسے پیش کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ٹیکنیکل چیزیں کیا ہیں. اب گلوبل ساؤتھ کی ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے، ہم بتائیں گے ان کو کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کا سہارا بنیں گے. مطلب دس از ہاؤ دے آر ٹیکنگ. آپ دیکھیں انہوں نے ایونٹ کو کیسے انٹرنیشنلائز کر دیا. ساتھ میں انہوں نے اپوزیشن کو بھی دبا دیا کہ باہر دے ملکوں کے لوگ آگے بیٹھے ہیں، ذرا دھیان نکال کے رہ جائے، بستی نہ کرایا جائے ملک. مطلب this is also one of the factors when you have and all that. So they are going for a next generation reforms کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ میں نے تو ابھی فائنانس منسٹر پاکستان کے اسپیچ سنی ہے، این جی لگن ڈے ایسی آئی ایم ایف والے نے اسپیچ بنا کے دی ہے، بھائی جان کرو. دیکھیں یہ تو ہے نا، پھر انڈیا کو آزادی تو ہے. انڈیا کی جو فائنانس منسٹر ہے وہ آزاد ہے، اس کو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن تو نہیں لینی پڑتی. آج تنزانین آفیشلز کو وہ بٹھا کے وہ پریزنٹیشن دے رہے ہیں، وہ کیا میسج دے رہے ہیں گلوبل ساؤتھ کو، وہ افریقہ کو کیا میسج دے رہے ہیں، وہ غریب ملکوں کو یا ماڑے ملکوں کو کی میسج دے رہے ہیں؟ ہم سے سیکھیں. بھول جائے امریکہ کو، لندن کو، فرانس کو، بیلجیم کو، ہم سے سیکھیں. ہم آپ کے قریب ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے. ان ڈیولپ ورلڈ کے آپ کے سے بہت سارے گولز ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے آپ کے ساتھ گولز کوئی نہیں ہے. گولز کے بغیر تو کوئی کچھ بھی نہیں کرتا. ایوری تھنگ از فار این انٹرسٹ. ٹھیک ہے جی. اب انڈین جو بجٹ ہے، میں نے بتایا نا کس طرح اس کو گلوبل ایونٹ بنا دیا، کہ وہ جو ایونٹ ہے جو کیا اسے بولتے ہیں، یہ میڈم نرملا جو ہے شی از ویری وائز وومن بائی دا وے. یہ پچھلے 5 سال بھی تو فائنانس منسٹر تھیں، ابھی بھی یہ فائنانس منسٹر آئی ہیں اور بڑی آنیسٹ اور اپ رائٹ قسم کی ہیں. اور میں نے دیکھا کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھی ہیں، یقین کر کے مانیں، نرملا صاحبہ جس گاڑی میں بیٹھی ہیں وہ پاکستان کی 1300 سی سی گاڑی ہے. اور پاکستان کے فائنانس منسٹر کا آپ پروٹوکول چیک کیجئے گا، 1300 کی ہوگی یا 1800 سی سی کی ہوگی، مجھے تو 1300 1500 کی لگی ہے. اور پاکستان کے فائنانس منسٹر کو دیکھیے گا، رینجرز کی گاڑیاں، ڈبل کیبن ڈالے، بلٹ پروف گاڑیاں، V8، یہ وہ، مطلب ایسے طرفلاٹ طوفان آ جاتا ہے یار. مطلب یہ ایسے دیکھیں نا، یہ فرق ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. گاڑی کی ان کے اوپر بھی جھنڈا لگا ہوا تھا جب وہ وہاں سے جو ہے وہ جو یونین بجٹ پیش کرنے نکلی ہیں، تو گاڑی ان کے اوپر بھی جھنڈا لگا ہوا تھا، نرملا کے اوپر بھی. لیکن جو گاڑی تھی وہ کیسی تھی؟ عام سی گاڑی، چھوٹی سی سفید کلر کی گاڑی میں نے دیکھی جس میں وہ آئی. اور ایسی گاڑی تو ہمارا جو ہے وہ 18 گریڈ کا افسر نہیں رکھتا یار. ہمارے 18 گریڈ افسر کے پاس ڈبل کیبن گاڑی ہیں، بلٹ پروف گاڑی ہیں پاکستان کے اندر. ہمارے لوگوں کو شوق ہے دراصل گڈیاں دا. ٹھیک ہے نا. وہ پھر سب نے پہلے بیوروکریٹ غصہ کٹ دین ساڈے تے کہ نہیں مینوں 2.5 کروڑ والی گڈی چاہیے.